یہ واقعہ ہے یاجوج ماجوج کا۔ انشاءاللہ۔ یہ واقعہ ہے اس قوم کا جس قوم کو یاجوج ماجوج نے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ یہ واقعہ اس عظیم حکمران کا ہے جس کا نام ذوالقرنین تھا۔ اور یہ بات ہے قرآن مجید کی۔ دوستو آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں اس قرآنی واقعے کو۔ دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسی قومیں گزری ہیں جن کا ذکر سن کر انسان حیران کن رہ جاتا ہے، اور ایسی ہی ایک خوفناک اور پر اسرار قوم جس کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یاجوج و ماجوج کو کہاں چھپا کر رکھا ہے، کہاں قید کر کے رکھا ہے؟ کیا وہ آج بھی موجود ہے؟ کیا ان کا خروج قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ آج ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اس ڈاکومنٹری ویڈیو میں، قرآن و حدیث اور اس معتبر اسلامی روایات کی روشنی میں۔ اب سمجھیں کہ یاجوج ماجوج ہیں کون؟ دوستو یاجوج اور ماجوج دراصل نوح علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والی دو قومیں ہیں۔ یہ نہایت طاقتور اور تیز رفتار میں فساد پھیلانے والی قومیں تھیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچائی سے دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو کسی وقت روکا گیا، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کو کھول دیا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں سورۃ کہف میں ایک عظیم حکمران ذوالقرنین کا ذکر آتا ہے۔ جب وہ ایک ایسی قوم تک پہنچے جو یاجوج و ماجوج کے ظلم اور فساد سے بہت تنگ زدہ تھی، تو اس قوم نے ذوالقرنین سے فریاد کیا، یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت زیادہ فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی دیوار بنا دیں؟ اور ذوالقرنین نے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے سے ایک عظیم اور آہنی دیوار تعمیر کروائی، اور قرآن مجید کہتا ہے پس وہ نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں کوئی نقب لگا سکے، اور یہی دیوار یاجوج اور ماجوج کو قید کرنے کا ذریعہ بنی۔ اور سوال یہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یاجوج اور ماجوج کو کہاں پر قید کیا؟ قرآن مجید واضح کرتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو اللہ تعالیٰ نے دو پہاڑوں کے درمیان قید کر دیا۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ مقام موجودہ دور میں ایک قفقاز کا پہاڑی علاقہ ہے، جہاں بحیرہ اسود اور بحیرہ کسپین کے درمیان قدیم زمانے میں آہنی دیوار کے اثرات پائے گئے ہیں۔ کچھ روایات میں اس مقام کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ دوستو اہم بات یہ ہے کہ یہ قید اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، کوئی بھی انسانی طاقت اسے وقت سے پہلے نہیں نکال سکتی، وقت سے پہلے نہیں توڑ سکتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی یاجوج اور ماجوج زندہ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں، مگر جب بھی شام ہوتی ہے تو وہی دیوار دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو ویسا بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی۔ اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یاجوج اور ماجوج ابھی تک زندہ ہیں اور ایک مقرر وقت تک قید میں رہیں گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار اس دن مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی۔
اب سمجھے یاجوج اور ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس ٹائم نکلیں گے۔ احادیث کے مطابق وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان سے زمین پوری کی پوری بھر جائے گی اور وہ قوم پانی کو ختم کر دیں گی اور شدید تباہی پھیلائیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیماری کے ذریعے سب کو ختم کر دے گا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں اور آگے شیئر کر دیں۔